السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ جائز کاموں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام وہ طلاق ہے۔ جہاں تک ممکن ہو اس رشتے کو نبھانا چاہیے، اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ مشکلات آتی رہتی ہیں، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے کہ ادھر مشکلات نہ ہیں، پریشانیاں نہ ہوں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، بلکہ ان کو برداشت کر کے دونوں میاں بیوی کو صبر کا مظاہرہ کر کے اس رشتے کو نبھانا چاہیے۔ اگر بالفرض ایسی نوبت آ جائے کہ یہ نبھا نہیں ہو سکتا، غصہ غالب آ جاتا ہے یا واقعتاً کوئی ایسی مجبوری بن جاتی ہے کہ نفرت پیدا ہو جاتی ہے، طلاق دینی ہے، تو سب سے بہترین طریقہ جو طلاق کا ہے، اجماعی طور پر جس کو طلاق احسن کہا جاتا ہے، کہ بہترین طریقہ کہ ایک طلاق دے دی جائے بس، اور پھر عدت گزر جائے گی اور وہ آگے نکاح کر لے گی۔ ایک طلاق دے دی جائے، 3 مہینوں کے اندر، 3 توہروں کے اندر اگر پھر بھی غصہ نہیں ٹھنڈا ہوتا تو عدت گزر جائے۔ ہو سکتا ہے عدت گزرنے کے بعد دونوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے آپس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا اور آگے جہاں جائیں گے وہاں بھی نہیں ہوگا۔ اب عدت گزرنے کے بعد بھی واپسی کی راہ کیا ہے؟ بحال ہے، دوبارہ نکاح ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرا طریقہ جس کو طلاق حسن کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر مہینے میں ایک طلاق دے دی جائے۔ ایک طلاق دی، پھر اگلے مہینے وہ پاک ہوئی، پھر اسے طلاق دی، پھر اگلے مہینے وہ پاک ہوئی، پھر اسے طلاق دے دی گئی۔ اسے طلاق حسن کہتے ہیں کہ تیسری طلاق تک یہ واپسی کا حق باقی رہتا ہے، رجوع کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو آج کل مروج طلاق ہے، 3 طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں، اس کو طلاق بدعی کہتے ہیں۔ حنفی، مالکی، شافعی، دیوبندی، بریلوی سب کیا کہتے ہیں؟ طلاق بدعت، غلط طلاق۔ سارے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ غلط طلاق ہے۔ اور یہ آیتیں کب نازل ہوئی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک عورت کو انصاری مرد نے کہا، پہلے یہ رواج تھا کہ ایک بندہ کسی عورت سے ناراض ہو جاتا، اسے طلاق دے دیتا، پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا، پھر طلاق دے دیتا، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیتا، حتیٰ کہ 100 تک تعداد جاتی ہے تو جائے۔ یعنی ساری زندگی نہ پاس رکھتا، نہ چھوڑتا، نہ وہ آگے نکاح کر سکتی نہ ادھر آ سکتی، تنگ کیا کرتے تھے۔ یہی دھمکی انصاری نے اس عورت کو دی کہ میں تجھے طلاق دوں گا لیکن چھوڑوں گا بھی نہیں، عدت گزرنے سے پہلے واپس لے آؤں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر واپس لاؤں گا۔ یہ گھبرا کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، یہ ساری صورتحال بتائی کہ اب وہ یہ کرنا چاہتا ہے، نہ مجھے چھوڑے گا نہ پاس رکھے گا، مجھے تو ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش نہیں، کہتی مجھے تو پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، میں ان کو بتلاؤں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا تو اللہ کریم نے اس کا یہ جواب بھیجا کہ اب طلاق کی حد 3 ہے، 3 کے بعد کوئی اسے حق نہیں رکھنے کا، 2 تک اسے واپس رکھنے کا حق ہے، تیسری ہو جائے گی تو کسی صورت میں یہ واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں آگے وہ نکاح کرتی ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے یا وہاں بھی لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک امکانی صورت ہے جو شاذ و نادر پیش آتی ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک طلاق دے دی پھر واپس بلا لیا، پھر طلاق دی پھر واپس بلا لیا، پھر طلاق دے دی واپس بلا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگلی بات یاد رکھیں، جو اجتماعی طور پر ہم سارے غلطی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک بندے نے 3 طلاقیں دے دی تھیں۔ کتنی طلاقیں؟ 3 طلاقیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بتلایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غصے ہوئے، اس مجلس سے اٹھ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابھی زندہ ہوں، میری زندگی میں قرآن سے مذاق کیا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب سے مذاق کیا جا رہا ہے۔ اتنے شدید غصے ہوئے 3 طلاقیں اکٹھی دینے پر، اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسے قتل کر دیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، طلاق قتل کا حکم نہیں دیا۔ یعنی اتنا شدید یہ جرم تھا۔ اور یہ چاہے حنفی ہوں، چاہے مالکی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، چاہے غیر اہل حدیث ہوں،
اہل حدیث 3 طلاق نہیں ہے، کوئی بات نہیں، وہ ایک ہے. 3 طلاق نہیں، کوئی بات نہیں، ایک ہے. دوسرے تو کوئی بات نہیں، حلالہ نکاح لیں. یا یوں کہہ دیتے ہیں کہ وہ جدا ہو گئی. نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ بات مکمل ہونے دیں، یہ بعد میں بات کی جائے گی. تو اس کو جھڑکنا چاہیے، اس کو جھڑکنا چاہیے، اس کو سزا دینی چاہیے. علماء اہل حدیث نے لکھا ہے کہ اس کو جھڑکنا چاہیے اور حتی الامکان اسے سزا دینی چاہیے کہ اس نے غلط کام کیا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئے تھے؟ ناراض ہوئے تھے. کیونکہ یہ سد باب ہو قرآن کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ مذاق کے لوگوں کو بتایا جائے کہ 3 اکٹھی دینا یہ کیا ہے؟ جرم ہے. ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہ 3 ایک شمار ہوتی تھی. حضرت ابو بکر صدیق یعنی جھڑکنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا بھی دیتے تھے. جو طلاق پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے اندر بھی کیا ہے؟ ایک ہی شمار ہوتی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی خلافت کے سالوں کے اندر 3 سالوں کے اندر 3 ایک ہوتی تھی. بعد میں انہوں نے توبیخاً تعزیراً یعنی سزان کا کہ آئندہ کوئی 3 دے گا تو وہ 3 ہی شمار کروں گا، ایک نہیں شمار کروں گا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ سزا بھی دیا کرتے تھے کہ جو آئندہ 3 دے گا اسے میں کیا دوں گا؟ سزا بھی دوں گا. 3 ٹھیک ہے، ایک ہیں، لیکن اسے بتایا جائے. بلکہ مفسرین نے لکھا کہ اس کو کہا جائے کہ 3 ایک تو ہیں لیکن 60 روزے بھی رکھ ساتھ، یا 60 مسکینوں کو ساتھ کیا ہے؟ کھانا بھی کھلا. تو انہیں اتنا بڑا کیا ہے؟ جرم کیا ہے. وہ مجادلہ کی آیت سے انہوں نے کیا کیا؟ استدلال کیا. تو جھڑکا جائے، انہیں سزا دی جائے یا ان کو سمجھایا جائے. یہ ایسے اس کو ہلکا نہ لیا جائے چلو کوئی بات نہیں ہے، ایسا نہ لیا جائے، کیونکہ اس نے قرآن پاک کے ساتھ کیا کیا؟ مذاق کیا. الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بس وہ اچھے طریقے سے روک لے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، نہیں ہے تمہارے لیے حلال کہ تم لو وہ چیز جو ان کو دے چکے ہو کچھ بھی، الا ان یخافا لا یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں خوف رکھیں کہ اللہ کی حد کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. یعنی جو کچھ توفتاً یا حق مہر میں اسے دے دیا ہے اب وہ واپس اس سے نہ لے. ہاں یہ بات ہے کہ عورت نہیں اس کے پاس رہنا چاہتی، اسے کوئی عذر ہے تو وہ مال دے کر کے اسے کیا ہے؟ اس سے خلا لے سکتی ہے. ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ گھر میں عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کی بہن جمیلہ تھی. یہ سچی مومنہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یا رسول اللہ ثابت کی ایمان میں مجھے کوئی شک نہیں، اس کے اعمال میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میں اس کی نافرمانی کروں، اس کے گھر میں رہوں اور اس کی نافرمانی کر کے میں اللہ کو ناراض کروں، میں اس سے جدائی چاہتی ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کو بلایا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، وہ اگر جدا ہونا چاہتی ہے تو میرا باغ واپس کر دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا باغ واپس کر دے، اور پھر انہوں نے کیا دے دی تھی؟ طلاق دے دی تھی. اسے خلا کہتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ وہ ایک سردار کی بہن تھی، وہ سرداری ذہن تھا اور ساتھ پکی مومنہ بھی تھی. اور ثابت بن شماس رضی اللہ عنہ کا رنگ کالا تھا، یعنی ایک طبیعتاً وہ ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، جس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیا کیا؟ عذر پیش کیا. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَرَتْ بِهِ، پس اگر تم خوف کرو کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو، تو کوئی حرج نہیں ان دونوں کے اوپر اس چیز میں کہ وہ فدیہ دے دے عورت اسے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کریں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کی حدوں کو کراس کریں گے تو یہی ظلم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.